الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بہت ہی پیارے صحابی اور اسلام دے واسطے اپنی جان قربان کرنے والے، جنہوں اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال جنہ دے شہادت تو بعد فرشتیاں نے آسمانہ تے لے جا کے جنت دے پانی دے نال غسل دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ
غسیل الملائکہ دا لقب عطا فرمایا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ عمومی طور تے آپ دا اتنا ہی ذکر سنیا جاتا ہے، بیان کیتا جاتا ہے کہ آپ دی شادی ہوئی ہے اسی دن، اور رات آپ دی شب زفاف ہے۔ رات نو ہی آپ نے اعلان سنیا، اور جس وقت اعلان سنیا تو اس اعلان سنن دے نال پھر ویسے فوری طور تے ہی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان جہاد دے واسطے حاضر ہو گئے، اور اسی طرح ہی جا کے پھر آپ شہید ہو گئے۔ اس دے وچ بھی تھوڑا جا فرق ہے، واقع اس دے وچ بھی جو بیان کیتا جاتا ہے انشاءاللہ مکمل تفصیل دے نال آپ دے والد کیسے سن، اور انہوں نے اسلام دے نال کنی دشمنی کیتی ہے، اور آپ نے کس طرح اسلام دے واسطے اپنی قربانی پیش کیتی ہے، اور آپ دی اولاد بھی ہوئی ہے، اور پھر آپ دی اولاد نے کس طرح اسلام دے واسطے اپنی قربانی پیش کیتی ہے، انشاءاللہ مکمل تفصیل عرض کرنے کی کوشش کراں گا۔ تو جو یہ واقعہ بیان کیتا جاتا ہے کہ شب زفاف سے آپ مصروف عمل سن، اور آپ نو ویسے ہی اعلان سنیا تو آپ اسی ہی حالت دے چلے گئے۔ تو سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا اگر رات نو آپ نے اعلان سنیا ہے تو کیا درمیان دے وچ فجر دی نماز نہیں آندی؟ تو کیا وہ فرض نماز فجر دی پڑھن تو بغیر ہی جہاد دے واسطے چلے گئے سن؟ اور اگر انہاں فجر دی نماز پڑھی ہے تو کیا وہ غسل نہیں کر سکتے سن؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر وہ رات نو ہی چلے گئے نا کہ رات مصروف عمل سن اور اعلان سنیا ہے، اور اسی وقت آپ نے لبیک کیا ہے، اور آپ نے یہاں تک کہ غسل دا انتظار بھی نہیں کیتا، جہاد شامل ہوئے نے، شہید ہو گئے نے، تو اگر یہ رات دا عمل ہے تو کیا آپ نے فجر دی نماز نہیں پڑھی؟ اور اگر فجر دی نماز نہیں پڑھی تو فرض کیوں چھوڑیا ہے؟ اگر پڑھی ہے تو کیا پھر وہی بغیر غسل تو پڑھی ہے؟ تو اس واسطے اس نو کلیئر اس واسطے کیتا ہے کہ آپ نے اور آپ دی زوجہ محترمہ دونوں نے فجر دی نماز ادا کر لی سی، اور پھر آپ نے اعلان سنیا ہے، اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق جس طرح بھی معاملات گھر دے وچ ہوئے نے آپ دے غسل واجب سی، اور آپ اس حالت دے وچ فجر دی نماز پڑھ کے اور فجر دی نماز تو بعد ہی آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام سنیا ہے، اور آپ جہاد دے واسطے تشریف لے گئے نے، چھوڑی نہیں ہے آپ نے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جو والد نے بہت بڑے اسلام دے دشمن سن، اور اسلام دے دشمناں دے وچوں اور خاص طور تے مدینہ طیبہ وچ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نے تو دو ایسے لوگ نے جنہاں نے سب تو زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کیتی ہے، اور وہ ایسے لوگ سن کہ جنہاں دا اثر و رسوخ بھی اپنے قبیلے وچ بہت زیادہ سی، لوگ انہاں دے نال محبت ہی بڑی رکھتے سن، اور انہاں نے حق دا انکار کیتا ہے، اور انہاں نے مخالفت بھی بہت زیادہ کیتی ہے، اور اسلام نو نقصان بھی بڑا پہنچایا ہے۔ وہ دونوں شخص نے، ایک آپ دے والد نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جنہ دا نام ابو عامر ہے، اور دوسرا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، بہت بڑا منافق۔ یہ دو ایسے شخص کن کہ جنہ دا مدینہ طیبہ وچ اس وقت اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ سی، اور انہوں نے حق دا انکار کیتا ہے، اور پھر انہوں نے اسلام دا بہت زیادہ نقصان بھی کیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ بھی ایک کمال، ایک ساڈے واسطے ایک اللہ تعالیٰ نے سانو ایک نمونہ عطا کیتا ہے کہ اننے بڑے جو اسلام دے دشمن نے، انہاں دونوں دے بیٹے اسلام دے ہیرو نے، کہ دونوں دے باپ اسلام دے دشمن نے اور بیٹے اسلام دے ہیرو نے۔ ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے اس دے بیٹے دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی۔ تو آپ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، عبداللہ بن ابی دے بیٹے نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس وچ گہرے دوست بھی سن،
اسلام دے ہیرو بھی نے اور آپس وچ بہت گہرے دوست بھی نے۔ اور پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جو شادی ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن ابی اس دی بہن دے نال ہوئی ہے، یعنی کہ دونوں دوست نے، ایک دوست نے دوسرے دوست دے کولوں بہن دا رشتہ طلب فرمایا ہے اور انہوں نے آپ دے رشتے نو قبول فرمایا ہے، جس دے نتیجے دے وچ سیدہ جمیل رضی اللہ تعالی عنہا دے نال آپ دا نکاح ہویا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دی رضا ایسے سی کہ وہی ڈیٹ شادی دی ہے اور وہی ڈیٹ جہاد دے اعلان دی آ گئی، جس تو بعد پھر یہ واقعہ رونما ہویا ہے۔ جو ابو عامر ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا والد، اس نے دین اسلام اور دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دی پہچان حاصل کر لئی سی۔ جس وقت رہندہ مدینے پاک سی لیکن سفر تے جاندہ سی، سفر تے جانا، مختلف علماء دے نال ملنا، راہباں نو ملنا، اور انہوں نے انہوں دسیا کہ اللہ تعالیٰ دے ایک آخری رسول نے جنہاں نے آنا ہے اور جنہاں دا ذکر ساڑیاں کتاباں پہلیاں وچ موجود ہے، اور انہوں نے آپ نو سنایا۔ آپ اس ذکر نو سن کے آقا علیہ السلام دے عاشق ہو گئے، اس ذکر سن کے، آپ دی تعریف سن کے آقا علیہ السلام دے دل و دل غلام بن گئے۔ اور پھر جب واپس آئے نے پھر انہوں نے اپنے لوگوں بھی آقا علیہ السلام دے متعلق دسیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیتا کہ میرا جو پہلے مذہب سی جو بھی سی میں اس نو چھوڑ کے دین حنیف نو قبول کرنا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا دین ہے وہ دین حنیف سی، تو دین حنیف نو آپ نے قبول کیتا اور اس دا اعلان کر دیتا کہ میں دین حنیف تے ہو گیا۔ اب لوگاں دی انہاں دے نال عقیدت بڑھ گئی اور انہاں نو راہب دا لقب دے دیتا گیا، ابو عامر راہب مشہور ہو گئے۔ اور راہب جو ہے بہت بڑا جو اسلامی اور مذہبی رہنما ہوئے، بڑا نیک صوفی ہوئے، اس نو راہب آکھیا جاندہ سی، اور اس نے ظاہری طور تے لوگاں وچ ظاہر کیتا کہ میں دنیا نو ترک کر دیتا ہے، دنیا دے نال مینوں کوئی واسطہ نہیں، میں منتظر ہاں کہ کدوں اللہ تعالیٰ دا رسول آوے اور میں انہاں دی تصدیق کراں۔ بلکہ اعلان کیتا کہ اگر اللہ تعالیٰ دا رسول میری زندگی دے وچ آ جاوے تو سب تو پہلا شخص میں ہواں گا جڑا انہاں دی تصدیق کراں گا۔ لیکن قسمت ہے اور سب تو بڑی جو بیماری ہے وہ حسد ہے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے نے مدینہ پاک وچ تو اس نو آقا علیہ السلام دے نال حسد ہو گیا۔ اس نے ویکھیا کہ لوگ انہاں دے نال پیار کرتے نے، جو انہاں دے غلام نے انہاں دے نال کس قدر محبت کرتے نے، عقیدت رکھتے نے، احترام کرتے نے، یہاں تک کہ اپنی جاناں قربان کرن واسطے تیار نے۔ اس نو حسد ہو گیا، اس نے آقا علیہ السلام تے اسلام لاون دی بجائے آقا علیہ السلام دا انکار کر دیتا۔ آقا علیہ السلام دے نال اس دی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ جدو آقا علیہ السلام دے نال اس دی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے اس سے کل پوچھا کہ تیرا کی دین ہے، تیرا کی مذہب ہے؟ اس نے کہا جی کہ میرا دین حنیف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین میں لے کے آیا ہاں وہ بھی دین حنیف ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ تسی جو دین لے کے آئے جے، تساں نے دین دے وچ کچھ چیزاں آدھے کولو پا لیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اساں دین دے وچ کوئی ایسی چیز نہیں پائی کہ جو غلط ہوئے، اساں اس دین حنیف نو صاف کیتا ہے، پاکیزہ چیزاں اس وچ اور شامل کیتیاں نے، جو چیزاں نامناسب سن اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال انہوں ختم کیتا ہے، اور جو صحیح دین حنیف ہے وہ اسی پیش کر رہے ہیں۔ اس نے نہ منیا اور اس نے یہ کیا کہ اپنے دوواں دے وچوں جڑا جھوٹا ہوئے وہ بے وطن ہو کے مرے، کہ آپ نے دونوں دے وچوں جو جھوٹا ہے وہ بے وطن ہو کے، غریب الوطن ہو کے اور ذلیل ہو کے مرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اس تو بعد پھر مدینہ پاک وچ کچھ عرصہ رہا ہے، اور جس وقت مدینہ پاک وچ آقا علیہ السلام اور مسلمانوں دا غلبہ کافی ہو گیا، پھر یہ چلا گیا ہے
مکہ پاک جا کے کافراں دے نال مل گیا اور قریش دے نال مل گیا اور انہوں نے کہا کہ میں تھوڑے نال ہاں. کچھ افراد بھی اس دے نال چلے گئے اور پھر اس نے کیا قبیلہ خزرج بھی بیان کیتا جاتا ہے, قبیلہ اوس بھی بیان کیتا جاتا ہے. اس نے کہا کہ میرا قبیلہ ہے اور یہ سارا جو قبیلہ ہے یہ میری گل نوں مندا ہے, سندا ہے, جویں میں آکھاں گا اویں کرن گے. لہذا تسی تیاری کرو اور آپ مسلماناں تے جا کے حملہ کرنے ہاں. جڑے لوگ میرے نال دے نے وہ انہاں دا ساتھ چھوڑ جان گے اور آپاں کامیاب ہو جاواں گے. یہ دو ہی شخص نے. دوسرا ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کہ جس نے آقا علیہ السلام دی مخالفت کیتی ہے اور پھر اے بھی جا کے قریش مکہ دے نال مل گیا ہے. یہ بھی مل گیا ہے, ابو عامر بھی اور عبداللہ بن ابی بھی مل گیا ہے. ابو عامر نے کیا ہے کہ میرے قبیلے والے لوگ میرا بڑا احترام کرتے ہیں, میری گل سنتے ہیں, اور عبداللہ بن ابی نے کیا کہ بہت سارے لوگ نے جڑے میرے نال دے نے, لہذا اگر تسی ساڈے نال جاؤ اور تسی تیاری کرو تو آپ جا کے اپنے لوگ وکھرے کر لیں گے, مسلمان کمزور ہو جان گے اور آپ غالب آ جاؤں گے. جس کے نتیجے دے وچ غزوہ احد جو ہے وہ ہویا ہے. جب قریش مکہ جنگ دے واسطے آئے نے, ادھر مسلمان بھی چلے گئے نے, تو اس جو ابو عامر ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے غزوہ احد دے میدان دے وچ کھڈے اس نے نکلوائے سن. پنجابی میں جنہاں نوں اسی ٹوئے کہنے ہاں, اس نے نکلوائے سن اور اوپر اس سے انہاں دے گھاس ڈال دیتی کہ تاکہ جڑے مسلمان نے وہ آن تو انہاں کھڈیاں وچ گر جان, زخمی ہو جان اور انہاں دی طاقت کمزور ہو جائے. اور انہاں کھڈیاں وچوں ایک ایسا کھڈا سی جس وچ آقا علیہ السلام گرے بھی سن اور آقا علیہ السلام نوں چوٹ بھی لگی سی. جس وقت یہ لوگ آئے نے اور غزوہ احد دا مرحلہ پیش آیا ہے تو عبداللہ بن ابی نے بھی اپنے لوگوں کو علیحدہ کر لیا. بہت تعداد دے وچ لوگ سن کہ جڑے اس نے اپنے نال لے اور واپس آ گئے, اور اس نے بھی اپنے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ ویکھو کہ میں تسی مینوں جانتے ہو, پہچانتے ہو اور میں تہاڈا خیر خواہ ہاں, لہذا تسی اس طرح کرو کہ انہاں دا ساتھ چھوڑ دیو اور میرے نال ہو جاؤ. لیکن جننے بھی اس قبیلے دے لوگ سن آقا علیہ السلام دے ساتھ یک زباں ہو کے تمام نے کیا کہ اسی آقا علیہ السلام دا ساتھ کبھی نہیں چھوڑاں گے. تو اس نے یہ کیا کہ جی میرے جان تو بعد لوگوں میں فتنہ بڑھ گیا ہے, لہذا ہن انہوں نے میری گل نہیں منی. پھر جنگ ہوئی ہے اور جنگ دے دوران اس نو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی کوشش تھی کہ میں اس نو اپنے باپ نو خود قتل کر دیاں, لیکن بچ گیا. اور ابو سفیان تے جڑے بعد مسلمان ہو گئے نے اس وقت چونکہ یہ کافر سن, انہوں آپ قتل کرن لگے نے, انہاں دے سینے تے چڑھ گئے نے اور پھر ایک اور کافر نے آپ نو شہید کیتا ہے. ابو عامر ایسا شخص ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہون تو پہلے تک تو یہ مکہ پاک رہا ہے, پھر یہ طائف چلا گیا. جس وقت طائف بھی فتح ہو گیا تو پھر یہ روم چلا گیا ہے, علاقہ چھوڑ دیتا, شہر بھی چلا گیا اور روم جا کے پھر اس نے عیسائیت نو قبول کر لیا. جو پہلے اس کی سوچ سی اس نے بھی ختم کر دیتا اور جا کے عیسائی ہو گیا. اتھے جا کے پھر اس نے جو ایتھے مدینے وچ منافق اس دے نال ملے ہوئے سن انہاں نو یہ کیا کہ تسی اس طرح کرو کہ ایک ایسی جگہ بناؤ کہ جس جگہ تے آپ بیٹھ کے مسلمانوں دے خلاف اپنی تیاری کریے. یہی وہ شخص سی کہ جس کے کہن تے مسجد درار بنائی گئی ہے. اس سے پہلے مسجد قباء بنائی گئی. آقا علیہ السلام نے جا کے باقاعدہ اس کا افتتاح فرمایا. اس نے خط لکھیا اپنے ساتھیوں کہ تسی بھی مسجد بناؤ, اور اس مسجد کا مقصد یہ ہوئے گا کہ میں اتنے روم دے وچ بیٹھ کے رومیاں دے نال مل کے جنگ دی تیاری کر رہا ہاں, اور میں انہاں دے نال مل کے آواں گا, لیکن میرے آن تو پہلے تساں اپنے لوگ اتنے تیار کرنے نے, اسلحہ مسجد وچ رکھنا ہے, مسجد وچ تیاری کرنی ہے, اور اپنے لوگ اتنے بٹھانے نے, جو مشورہ کرنا ہے وہ مسجد وچ ہوئے گا اس جگہ تے, اور جو اگر ساڈا بندہ کوئی آئے گا اس نوں بھی اتنے بٹھانا جے, جدو اسی آواں گے تو ساڈا بھی تساں اتنے ہی استقبال کرنا ہے. یہ مقصد سی وہ مسجد بنان دا. تو اس تے کہن تے مسجد بنائی گئی. جب مسجد بن گئی تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ انہاں نے جا کے گزارش کیتی کہ حضور تسی آؤ اور
جو مسجد بنائی ہے اور اس کا افتتاح کر دیو، ایک نماز اس وچ پڑھا دیو تاکہ مسلمانوں دے واسطے آسانی ہو جائے۔ بہانہ بنایا کہ مسجد قباء دور ہے اور کچھ مسلمان کمزور ہوندے نے، کوئی بیمار ہوندے نے، کبھی بارش اندھیری موسم خراب ہوتا ہے تو ادھر جانا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا ایک قریب مسجد بنائی ہے تاکہ لوگوں واسطے آسانی پیدا ہو جائے۔ ظاہر ایک ہی تھا، حقیقت یہ سی کہ انہوں نے نقصان پہنچان دے واسطے مسجد بنائی سی۔ آقا علیہ السلام ایک غزوے دے تشریف لا جا رہے سن تو آپ نے فرمایا کہ جب میں واپس آواں گا تو پھر میں تہاڈی مسجد آواں گا اور پھر میں اس کا افتتاح فرماواں گا۔ آقا علیہ السلام جب واپس آئے نے، ابھی آپ پہنچے نہیں مدینہ پاک وچ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی آیات جنہاں دے وچ یہ ساری حقیقت کھول کر بیان کر دیتی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیتی ہیں۔ فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ فرمایا کہ انہاں لوگوں نے مسجد ضرار بنائی ہے، ایسی جگہ بنائی ہے کہ جو نقصان پہنچان دے واسطے ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، فرمایا کہ اس مسجد وچ جانا نماز پڑھانا تو بڑی دور ہے، تساں اس مسجد وچ کھڑے بھی نہیں ہونا، قدم بھی نہیں رکھنا۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، تساں اس مسجد وچ جانا ہے جس مسجد دی بنیاد تقوی تے رکھی گئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے حقیقت تو آگاہ فرما دیتا تو آقا علیہ السلام نے پھر حکم دیتا کہ یہ جڑی مسجد ہے اس نو جلا دیتا جاوے۔ تو اس مسجد نو پھر آگ لگا کے جلا دیتا گیا، خاک بنا دیتی گئی، ختم کر دیتی گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسجد ضرار ہے وہ بھی اس ابو عامر دے کہن تے ہی بنی سی۔ ضروری بات ہے کہ اس نے کیا ہے تو فنڈنگ بھی اس نے کروائی ہوئے گی اور عیسائیاں دے مدد دے نال یہ سارا سلسلہ ہویا سی۔ پھر یہ شخص جڑا ہے ابو عامر، اس نے آقا علیہ السلام نے کیا سی کہ میں ساری زندگی تواڈے مخالفت کراں گا، جتھے جتھے بھی جو بھی میرے کو طاقت ہوئی میں تواڈے خلاف استعمال کراں گا، اور اس نے اپنی ساریاں کوششاں کیتیاں نے، لیکن بالآخر جو اس نے خود کیا سی کہ آپ نے بچوں جو جھوٹا ہے وہ غریب الوطن ہو کے مرے، تو یہ اپنے وطن تو بھی غریب ہو کے، اپنے قبیلے تو، اپنے خاندان تو، اپنے علاقے تو دور جا کے، اپنے مذہب تو دور جا کے عیسائی ہو کے اور بے وطن موت مریا ہے۔ جو اس نے کیا سی اپنے کہن دے مطابق، اور اس دے کہن تے آقا علیہ السلام دی دعا تو بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام سچے سن اور یہ جھوٹا سی۔ اتنا بڑا اسلام دا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دشمن دے وچوں ایک ہیرا پیدا کیتا ہے جو اسلام دے چہرے تے چمک رہا ہے، جنہ دا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ دے دوست نے حضرت عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس کا ذکر اس واسطے ساتھ کر رہے ہیں کہ ساتھ تو آپ دوست نے، اور ساتھ یہ ہے کہ چونکہ جو عبداللہ بن ابی ہے اس دے واسطے آقا علیہ السلام نے اپنا قمیض بطور کفن عطا فرمایا سی، اور آقا علیہ السلام اس کی قبر دے بھی تشریف لے گئے سن۔ اور کچھ لوگ جڑے نے، حالانکہ اعتراض تو اس وقت ہی ختم کر دیتا گیا سی، لیکن کچھ لوگ جڑے نے انہاں دے ذہن دے وچ وہم ہے کہ آقا علیہ السلام پھر منافق سی تو کیوں گئے، اور آقا علیہ السلام نے کیوں اس کے واسطے دعا کی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ نو منع فرمایا سی تو پھر آقا علیہ السلام ادھر کیوں گئے نے۔ اس مسئلے دی وضاحت دے واسطے میں اس نو پیش کرن لگیا ہاں۔ تو جو یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، ظاہری طور تے مسلمان سی۔ آقا علیہ السلام جدوں بھی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما دے سن، یہ کھڑا ہو جاندہ سی آپ دی گفتگو تو بعد، اور اس نے کہنا کیا لوگو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں نہ تصدیق کرنا، لہذا تسی بھی کرو اور انہاں دی گل منو، انہاں دے پیچھے لگو، اس وچ کامیابی ہے۔ ظاہری طور تے اعلان بھی کرنا ہے، نمازاں بھی پڑھنیاں نے، اور آقا علیہ السلام دی گفتگو دی مجمع میں کھڑے ہو کے تائید بھی کرنی ہے، لیکن دلوں منافق سی۔ اب اس نے آقا علیہ السلام ایک غزوے دے تشریف لے گئے نے، اور آقا علیہ السلام ابھی واپس نہیں آئے، اور اس دے وچ انہاں دا نقصان ہویا ہے منافقین دا، انہاں دی منافقت کھلی ہے۔ تو اس نے ایک گل کیتی جس گل نو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرمایا ہے۔
کہندا ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جدوں یہ واپس آن گے تو جڑے مدینے دے عزت دار لوگ نے انہاں نوں ذلیل کر کے کٹ دین گے۔ مسلمانوں دے متعلق اور آقا علیہ السلام دے متعلق اس نے اتنے نازیبا کلمات استعمال کیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں ہی کلمات نوں قرآن مجید فرقان حمید وچ نازل فرمایا، اور فرمایا کہ لوگ یہ گل کرتے ہیں کہ اسی عزت دار ہاں اور جو مومن نے یہ ذلیل نے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت جو ہے وہ اللہ دے واسطے ہے اور اللہ تعالیٰ دے رسول دے واسطے ہے اور مومنین دے واسطے ہے۔ اس گل دا جدوں آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نوں پتہ چلیا ہے تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی مینوں اجازت دیو کہ میں اپنے باپ نوں قتل کر دیواں، تہاڈی اس نے گستاخی کیتی ہے اور مینوں تسی اجازت دیو تاکہ میں خود اس نوں قتل کراں، اگر تہاڈی رضا ہے تسی یہ چاہتے ہو کہ اس نوں قتل کر دیتا جاوے تو پھر مینوں اجازت دیو، کوئی ہور کسے مسلمان نوں اجازت نہ دیو کہ اگر کوئی ہور میرے باپ نوں قتل کرے گا تو پھر میرے کو ویکھیا نہیں جانا اور ہو سکتا ہے کہ میں اس نوں قتل کرن دے مجبور ہو جاواں اور میرے کو کسے مسلمان دا قتل ہو جاوے، اس واسطے اگر میرا باپ قتل دے لائق ہے تو مینوں اجازت دیو میں خود اس نوں قتل کر دینا وا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نوں اسی قتل نہیں کرانا، اگر میں اس نوں قتل کراواں گا تو لوگ کہن گے کہ کیسا نبی ہے کہ جڑا اپنے صحابے کو لوگاں نوں قتل کراندا ہے۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے نے، آقا علیہ السلام نے قتل تو منع فرما دیتا ہے، جب واپس آئے نے لوگ آ رہے ہیں، یہ مدینہ پاک دے باہر کھڑا ہو گیا رستے تے، اور جب اس کا باپ آیا تو اس نے کہا کہ میں تینوں مدینے پاک کے داخل نہیں ہون دینا جب تک کہ آقا علیہ السلام اجازت نہ دین، اگر آقا علیہ السلام اجازت دے دین تو پھر تو مدینے جا سکنا ہے، داخل ہو سکنا ہے، وگرنہ تینوں واپس جانا پائے گا۔ تو پھر اس نے آقا علیہ السلام دے نال ملاقات کی تھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نوں تسی اجازت دے دیو، یہ آ جاوے جنی دیر یہ ساڈے کول رہے گا اسی اس دے نال اچھا سلوک ہی کران گے، کہ یہ جو بھی کرتا ہے کرتا رہے لیکن اساں ان دے نال اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ پھر اجازت تو مل گئی ہے، لیکن اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ نے کہا کہ اجازت تینوں مل گئی ہے لیکن تو آقا علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہے، جب تک تو اپنے الفاظ واپس نہیں لویں گا اور انہاں دے بدلے وچ اے نہیں کہے گا کہ سب تو عزت دار او نے اور سب تو ذلیل میں ہاں، تب تک میں تینوں داخل نہیں ہون دینا۔ تو پھر اس نے ایک کیا ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو زیادہ معزز نے اور میں سب تو زیادہ ذلیل ہاں، پھر آپ نے انہوں نے داخل ہون دیتا ہے۔ اب اس شخص کو عرصہ جو اس کی زندگی سے اس نے گزاری ہے، جب یہ فوت ہو گیا تو اب دیکھو کہ آپ دا جو بیٹا ہے، انہوں دا جو بیٹا ہے اگرچہ وہ جنہ بڑا منافق ہے لیکن انہوں دا بیٹا کتنا بڑا مومن ہے۔ لوگ منافق نو ویکھدے نے لیکن مومن نو نہیں ویکھدے، کہ باپ نو ویکھدے نے بیٹے نو نہیں ویکھدے، کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو محبت فرمائی ہے یا عنایت فرمائی ہے کیوں فرمائی ہے، تو اس دے وچ باپ نو ویکھدے نے بیٹے نو نہیں ویکھدے، منافق ویکھدے نے مومن نو نہیں ویکھدے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میرا باپ سی چاہے جیسا بھی سی، اور میری یہ خواہش ہے کہ تسی بطور کفن اپنی قمیض مینو عطا کرو تاکہ میں اس کو پہنا دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت دو قمیضاں پہنی ہوئی سن، ایک نیچے پہنی ہوئی سی ایک اوپر پہنی ہوئی سی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑی قمیض تینوں پسند ہے وہ تو لے جا، جو نیچے والی قمیض ہے وہ اس نے پسند کیتی ہے اس واسطے کہ جب پسینہ آتا ہے تو نیچے والے کپڑے دے نال لگتا ہے اور اس کو جذب کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ جو نیچے والی قمیض ہے جس کو اسی بنین کہہ لینے ہاں، اس دے نال پسینہ تھوڑا لگیا ہوا ہے لہذا تسی مینوں اے عطا کر دیو۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ قمیض عطا فرما دیتی۔ اب ایک قمیض اس کو پہنائی گئی ہے، جب اس کا جنازہ تیار ہو گیا
آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور تسی تشریف لاؤ اور جنازہ پڑھاؤ اور ان دے واسطے دعا کرو۔ آقا علیہ السلام چل پڑے نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی تشریف نہ لے جاؤ۔ اس کی وجہ ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا اس کے بارے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ اگر تسی ان دے واسطے استغفار کرو یا ان دے واسطے استغفار نہ کرو برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر تسی ان دے واسطے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس آیت نو ویکھ کے آقا علیہ السلام نو روکیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے اجے تک روکیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مینوں استغفار کرن تو روکیا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ مینوں روک دینا میں کدے بھی نہ کردا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تسی 70 واری کرو میں نہیں بخشاں گا۔ فرمایا اگر مینوں یہ یقین ہوئے کہ میں اگر 70 تو زیادہ واری استغفار کراں گا یہ بخشا جاوے گا، میں 70 تو زیادہ وار بھی کراں گا۔ یہ محبت ہے آقا علیہ السلام دی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں ایک فرمایا ہے کہ تسی 70 دفعہ استغفار کرو میں نہیں بخشاں گا۔ فرمایا اگر مینوں پتہ ہوئے کہ میں 70 تو زیادہ دفعہ استغفار کراں یہ بخشا جائے گا تو میں 70 تو بھی زیادہ مرتبہ کراں گا۔ اور آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے دفن بھی کیتا، اپنی قمیض بھی عطا فرمائی، لعاب دہن بھی عطا فرمایا۔ اور جس وقت یہ سارا سلسلہ ہو گیا اس تو بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ نازل فرمائی کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، فرمایا کہ نہ تساں انہاں دی نماز جنازہ پڑھانی ہے جو منافقین نے اور نہ انہاں دی قبر تے کھڑے ہونا ہے۔ اب اس دوران جو اعتراض کیتا ہے وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا سی۔ آپ نو جواب آقا علیہ السلام نے خود عطا فرمایا ہے۔ پہلا یہ جواب عطا فرمایا کہ مینوں اللہ نے منع نہیں کیتا، دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 70 واری کرو گے میں نہیں بخشاں گا۔ فرمایا اگر 70 تو زیادہ وارا کریں بخشی جائے گا میں زیادہ دفعہ بھی کراں گا۔ جب منع ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے اس جو آیا مقدسہ نازل ہوئی ہے اس کے مطابق آقا علیہ السلام نے معاملہ فرمایا ہے۔ اب جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نو ساری زندگی اگر کسی گل تے افسوس سی تو اس گل تے سی کہ میں آقا علیہ السلام نو کیوں روکیا سی۔ ساری زندگی آپ اس گل نو ظاہر کرتے رہے نے، آپ یہ کہتے رہے نے کہ میرے کو یہ بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام نو میں کیوں روکیا، اس واسطے کہ اگر اس چیز نو اسی ویکھیے تھوڑا جا معترض نظر دے نال تو پھر اتھوں ایک بہام پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے نالوں زیادہ دین سمجھے سن، یا آقا علیہ السلام جہاں نے انہوں نہیں پتا سی کہ میں جانا ہے کہ نہیں جانا، استغفار کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو انہوں پتا سی۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نبی نے اور وہ غلام سن۔ جو نبی دی شان ہے غلام دی شان غلامی ہے، نبی دی شان نبی دی شان ہے۔ اس واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اس گل تے افسوس کرتے رہے نے کہ میں کیوں آقا علیہ السلام نے روکیا، جبکہ آقا علیہ السلام میرے تو زیادہ بہتر جانتے سن۔ اور اس واسطے ہی آقا علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت فرما دیتی کہ قیامت تک کوئی انگلی نہ کھڑی کرے کہ آقا علیہ السلام منافق دے جنازے نال کیوں گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادو منع نہیں کیتا سی۔ آپ نے استغفار اس واسطے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ اگر 70 وار کرو میں نہیں بخشاں گا۔ فرمایا اگر اللہ اس نو 70 تو زیادہ دفعہ میری استغفار بخشے میں 70 تو زیادہ مرتبہ کرنے تیار ہوں۔ تو یہ آقا علیہ السلام دی محبت ہے، اور جو موتارے ذہن نے یا کسی ذہن میں اگر اشکال ہے تو وہ بھی اس کے نال دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو کہ باپ کتنا بڑا منافق ہے اور بیٹا کتنی محبت والا ہے۔ اس طرح ہی جو ابو عامر ہے، باپ بہت بڑا اسلام کا دشمن ہے
اور بیٹا ہیرا پیدا ہویا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ غزوہ احد دے وچ آپ شہید ہوئے نے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف جب اعلان جہاد کیتا گیا ہے تو آپ جہاد دے واسطے تشریف لے گئے نے اور جنگ میں شامل ہوئے نے۔ جس وقت جنگ شروع ہویا ہے تو آپ دے سامنے چونکہ باپ دشمناں دے نال آیا سی تو آپ نے اپنے باپ نو قتل کرن دا ارادہ کیتا ہے، لیکن یہ چھپ گئے نے، پیچھے چلے گئے نے۔ اور پھر آپ نے ویکھیا کہ ابو سفیان چونکہ اس وقت مسلمان نہیں سن، اسلام انہوں نے فتح مکہ تو بعد قبول کیتا ہے، اس وقت کافر سن، کافراں دے نال آئے سن، سربراہ سن انہاں دے۔ تو اس نو ویکھیا تو آپ نے یہ پیدل سن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو سفیان گھوڑے تے سوار سی۔ آپ نے سب تو پہلے جا کے گھوڑے دے قدم کٹے نے، پیر کٹے نے، گھوڑا گر گیا ہے، یہ بھی گر گئے نے، اور اس سینے تے آپ چڑھ گئے نے۔ کچھ ہی وقت سی کہ اگر کچھ وقت مل جاندہ تو اس نو قتل کر دینا سی، لیکن جب اس نے ویکھیا کہ اب میرا بچنا محال ہے تو اس نے آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے کہ جڑا مینوں بچاوے۔ تو ساتھ ہی ایک کافراں دا بہت بڑا شاہ سوار کھڑا سی، اور اس نے پھر آپ نے حملہ کیتا اور آپ ہوتے ہی شہید ہو گئے۔ شہادت تو بعد پہلے غزوہ احد دے وچ مسلماناں نوں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کیتی ہے، بعد دے وچ پھر مسلمان کمزور پڑے نے۔ جس وقت معاملہ ختم ہو گیا تو اس وقت مسلماناں دیاں جو جتنے مسلماناں دے شہید ہوئے نے انہاں دے جو جسد اطہر نے انہاں نوں تلاش کیتا گیا ہے، تو آپ دا جو جسد ہے وہ پہلے مل نہیں رہا، اور چونکہ شہید دا حکم ہے کہ جو شہید ہو جاوے اس نو غسل نہیں دیتا جاندہ، جو اسلام دے واسطے قربان ہو جائے اس نو غسل دی حاجت نہیں ہے کہ وہ پاک ہے۔ عمومی طور تے کوئی بھی بندہ اگر فوت ہو جاندہ ہے، کسی دی موت واقع ہو جاندی ہے، اسی اس نو غسل دینے ہاں کیونکہ وہ مرن تو بعد اس تے غسل واجب ہو جاندہ ہے۔ تو جو شہید ہے وہ شہید ہو جاندہ ہے لیکن اس نو غسل نہیں دیتا جاندہ، جو اس نے لباس پہنے ہے وہ لباس بھی نہیں اتاریا جاندہ، تو اس سے لباس کے نال ہی اور اس سے حالت وچ ہی اس نو دفن کیتا جاندہ ہے۔ تو آپ دا جس سے اثر ہے وہ نہیں مل رہا، اور کچھ دیر تو بعد جب دیکھا گیا جو کہ سائڈ تے آپ دا جسد مبارک پیڑا سی اور آپ دے بالاں دے وچوں پانی دے قطرے بہہ رہے سن۔ صحابہ کرام رضوان نے ویکھیا تو حیران ہوئے کہ اتنے قریب پانی بھی نہیں ہے، کوئی پانی بھی نہیں ہے اور بارش بھی نہیں آئی، اور پھر انہاں دے جسم تے پانی دے قطرے نے کہ جس طرح تازہ غسل کیتا ہوندا ہے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود ویکھیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے فرشتے نے وہ انہاں نوں اٹھا کے آسماناں تے لے گئے سن، اور اٹھا کے لے گئے نے، اور سونے دے چاندی دے بڑے بڑے جو ٹب نے انہاں دے وچ انہاں نوں جنت دے پانی نال غسل دتا گیا ہے، جنت دے پانی دے نال، اور انہاں نوں اور بعض وچ فرمایا گیا کہ جنت دا پانی، ایسی روایت بھی ہے کہ بادلاں دے پانی دے نال آپ نوں غسل دتا گیا۔ غسل دین تو بعد پھر فرشتے آپ دے جسد اطہر نوں واپس زمین تے چھوڑ گئے نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دے گھروں پتہ کرو کہ ایسا کیا معاملہ سی کہ جس دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نوں فرمایا کہ تسی انہاں نوں غسل دیو۔ تو آپ دے گھر والیاں نے خبر دیتی کہ آپ دے غسل واجب سی۔ جب آقا علیہ السلام دا حکم سنیا ہے تو آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں غسل کرنا ہے، اور آپ فوراً تو بھی پیشتر آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق جہاد دے واسطے تیار ہو گئے نے، اور اپنا جو شہادت ہے وہ اپنی پیش کر دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دے واسطے، انہاں دی شان، انہاں دی عظمت دے واسطے یہی کافی ہے کہ انہاں نوں فرشتیاں نے غسل دیتا ہے، کہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ نوں عطا فرمائی ہے۔ اب جو آپ دی زوجہ محترمہ نے وہ بھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دی بیٹی نے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن نے، اور آپ دونوں آپس میں دوست ہیں، اور ایک ہی رات شادی ہوئی ہے اور فوراً آپ جہاد تے چلے گئے نے، شہادت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس وچ برکت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ وقت گزریا ہے، وہ ایک بچہ جوان ہویا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عزت عطا کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر عزت عطا کرنی ہوئے، شان عطا کرنی ہوئے تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور عطا کرتا ہے۔
دور بدلیا ہے، وقت بدلیا ہے، اور جو یزید ہے وہ خلیفہ بن گیا ہے۔ جب یزید خلیفہ بنیا اور اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے شہید کروایا، اور اس تو بعد جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے نے، اس تو بعد دے جو حالات نے وہ پہلے دے نالوں بھی زیادہ نازک نے، اور اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مکہ پاک دے وچ خلافت دا اعلان فرما دیتا سی کہ آپ نے مکے پاک دے وچ آپ نے اپنا جو خلافت دا آپ نے بیعت کیتی لوگاں دے، اور آپ خلیفہ بن گئے، اور جو ایتھوں دے لوگ نے وہ آپ دی بیعت انہوں نے کر لی، ادھر یزید ہے۔ تو اس طرح دا سلسلہ ایک تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ چلیا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے حضرت عبداللہ بن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ قریبی ساتھی بنے نے، آپ دی بیعت کیتی ہے، یزید دا آپ نے انکار فرمایا ہے، اور جس وقت آپ دے ساتھی بنے نے، وفادار ساتھی نے، آپ تے اعتبار ہویا ہے، تو پھر آپ نو مدینہ پاک دا گورنر بنایا گیا ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مدینہ پاک دا گورنر بنایا گیا، تو آپ گورنر رہے نے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو 8 بیٹے عطا فرمائے سن، 8 بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمائے نے، اور وہ 8 دے 8 ہی آپ دے بیٹے جوان ہو گئے نے، اور آپ مدینہ پاک دے گورنر نے، اور یزید نے اپنے ساتھی لوگ بھیجے نے مدینہ پاک تے حملہ کرن دے واسطے۔ تو سارے اس گل تو واقف ہو کہ جس وقت مسجد نبی شریف وچ ایسی فوج آئی ہے اور مسجد نبی دی بے ادبی اور گستاخی کیتی گئی، یہاں تک کہ گھوڑے مسجد وچ باندھے گئے کہ 3 دن تک جو ہے مسجد وچ اذان اور جماعت نہیں ہوئی، اور آقا علیہ السلام دے جو روزہ پاک ہے اس دے وچوں اذان دی اور تکبیر دی آواز آندی رہی ہے۔ تو ظاہری طور تے مسجد وچ روک دیتا گیا سی مسلمانوں نو، تو یہ بہت بڑا غلبہ سی مدینہ پاک تے، اور بہت بڑا حملہ سی، اور اس واقعے نو واقعہ ہررا دے نام دے نال یاد کیتا جاتا ہے، اور یہ بہت دردناک ایک عالم اسلام دے وچ اور تاریخ اسلام دے وچ ایک بہت بڑا حملہ سی، بدترین یہ حملہ سی کہ جدوں آقا علیہ السلام دے شہر دی گستاخی کیتی گئی، بے ادبی کیتی گئی، کیونکہ آقا علیہ السلام دا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ جو مدینہ پاک ہے، فرمایا کہ مدینہ پاک دے لوگاں نو بھی خوف زدہ نہ کریا جائے، یعنی کہ مدینہ پاک دی اتنی شان ہے کہ مدینے میں جو رہن والے نے انہاں نو اسی ڈرا بھی نہیں سکتے، دھمکا بھی نہیں سکتے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے مدینہ پاک دے رہن والے نو شہری نو ڈرایا، خوف زدہ کیتا، تو اس نے میں نو ناراض کیتا ہے۔ اور مدینہ پاک دی شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غبار المدینہ شفاء، کہ مدینے دی جو غبار ہے، گرد و غبار ہے، مدینہ پاک دی جو مٹی ہے وہ شفا والی ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب کبھی بھی جہاد تو واپس آندے سن، تو جب مدینہ پاک دے قریب آپ نے آنا، تو آقا علیہ السلام نے اپنی جو چادر مبارک ہے اس نو کھول دینا اور اپنے بازو پھیلا لینے، اور جدو پوچھا جانا کہ حضور وجہ کیا ہے، فرمانا کہ میں مدینہ پاک دی ہوا لے رہا ہوں۔ دیکھو کہ آقا علیہ السلام نے کہ جنہ مدینے نو مدینہ بنایا ہے، جنہ نے مدینے نو مدینہ بنایا ہے، کیونکہ اس پہلے تو یسرب سی، جنہ نے مدینے نو مدینہ بنایا ہے انہاں دی مدینے نال اتنی محبت ہے کہ او جدو مدینے آندے نے تو اپنے بازو کھول دیندے نے، چادر پھیلا دیندے نے، اور فرماندے نے کہ میں مدینہ پاک دی ہوا لے رہا ہاں، اس واسطے کہ مدینے دی جو غبار ہے وہ شفا والی ہے۔ تو اتنی عظمت والا شہر ہے، اور جس شہر دے وچ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ممبر ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر دے درمیان ہے وہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے۔ تو یعنی کہ آقا علیہ السلام نے جو جنت ہے وہ مدینہ پاک وچ لا کے رکھ دیتی ہے۔ مدینہ پاک دی عظمت ہے کہ جو جنت ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب دے شہر وچ رکھ دیتی ہے۔ فرمایا کہ جنت دا باغ ہے، اور آقا علیہ السلام دا روزہ پاک ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے
میری قبر دی زیارت کیتی وجبت لہو شفاعتی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی کہ جس نے میری قبر دی زیارت کیتی ان دی شفاعت کرنا میرے تے واجب ہو گیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمان ہے، فرمایا کہ جس نے میری قبر دی زیارت کیتی ایویں ہی ہے کہ جویں اس نے میری زیارت کیتی ہے۔ اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہو کہ اب آقا علیہ السلام دی قبر مبارک دی کسی نو زیارت نہیں کروائی جاندی، تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی آقا علیہ السلام دے روزہ پاک نو ویکھ لے گا اس نو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں ان دی شفاعت میرے تے واجب ہو گئی ہے۔ جو روزہ پاک تے حاضر ہو جائے گا ویکھ لے گا اس نو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص دوروں آ رہا ہے، چل کے آ رہا ہے اور آقا علیہ السلام دے شہر، آپ دی مسجد، آقا علیہ السلام دے روزہ پاک دی حاضری واسطے آ رہا ہے اور دوروں اس دی نظر پڑی ہے، کیونکہ انسان دور ہوتا ہے نظر پہلے پہنچ جاتی ہے، نظر اس دی گنبد خضرا تے پہنچ گئی ہے اور ویکھن تو بعد اوتھے ہی انہوں موت آ گئی ہے۔ خوش قسمت ہے کہ جڑا پہنچ جاوے، لیکن یہ کہ اگر کسی دے نال ایسا بھی ہوئے کہ سفر دے دوران ہے، سفر کر رہا ہے اور نظر اس دی پہ گئی ہے لیکن اس دی زندگی ختم ہو گئی ہے، اس نو بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ یعنی کہ اگر تسی یہ ویکھو کہ اس مسجد دی کنی شان ہے کہ اگر اس مسجد جو گنبد خضرا ہے وہ بھی اس مسجد کا ایک مینار ہے، مسجد نبوی شریف کا ایک حصہ ہے، تو جس دی مسجد نبوی شریف تے نظر پڑ جاوے، اس گنبد تے نظر پڑ جاوے جو آقا علیہ السلام دے روزہ پاک دے نال منسلک ہے، اس نو بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ اب وہ کتنا بدبخت ہے جڑا اس آقا علیہ السلام دی مسجد دی بے ادبی کرے اور اس مسجد دی گستاخی کیتی جائے۔ لیکن انہوں نے حملہ کروایا ہے، آپ چونکہ گورنر سن حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ انہوں دے مقابلے دے واسطے تشریف لائے نے اور 8 بیٹے نے آپ دے، ایک ایک کر کے آپ نے 8 بیٹے بھیجے نے۔ جو بیٹا بھیجتے نے شہید ہو جاتا ہے، دوسرا بھیجا ہے وہ بھی شہید ہو گیا ہے، تیسرا 8 دے 8 بیٹے شہید ہو گئے نے۔ ہمت پھر بھی آپ نے نہیں ہاری اور پھر آپ خود گئے نے اور خود بھی شہید ہو گئے نے کہ باپ بھی شہید ہے، بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، پورا خاندان شہید ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وکھاندہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کانٹیاں دے وچوں پھل پیدا کر سکتا ہے۔ اس واسطے تو آقا علیہ السلام جب طائف دے وچوں تشریف لائے نے اور کافراں نے، بچیاں نے آپ دی گستاخی کیتی، بے ادبی کیتی، آپ دے پتھر مارے گئے، آقا علیہ السلام کا انکار کیتا، زخمی ہو گئے اور آپ واپس آ رہے ہیں تو جبریل آئے نے، عرض کرتے ہیں کہ حضور کہ تسی اگر مینوں حکم دیو یہ جڑی وادی ہے پہاڑاں دے درمیان ہے، میں ادلا پہاڑ چوک کے بھی انہاں اوپر سٹ دیاں گا، دوسرا بھی سٹ دیاں گا، ختم ہو جان گے، انہاں دا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا میں نہیں کرنا، فرمایا کہ میں نہیں چاہتا، فرمایا کہ مینوں یقین ہے کہ انہاں دی اولاد دے وچوں ایسے پیدا ہون گے جڑے اسلام دا نام روشن کرن گے، کہ اگر یہ مینوں نہیں پہچان دے تو ایسے پیدا ہون گے جڑے میری پہچان کرن گے۔ اور ایسے لوگاں دے وچوں ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جنہاں دا باپ آقا علیہ السلام دا بدترین دشمن ہے، اسلام دی مخالفت کیتی ہے، ہر جنگ میں مخالفت کیتی ہے، ہر جگہ تے کیتی ہے، لیکن بیٹے نے اسلام دے واسطے اپنی جان قربان کیتی ہے، پھر انہاں دے بیٹے نے اپنے 8 بیٹے بھی قربان کیتے نے، اپنے آپ نو بھی قربان کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔